تو ابھی میں اسلامک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف لا کے طالب علم مدثر اقبال کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اور دوست جناب صاحبزادہ قمر الحق کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے اس مقالے کو اس کانفرنس میں جگہ دی. تہذیب معاشرے کے قیام میں ایک لازمی ستون کا کردار ادا کرتی ہے اور معاشرے کی بنیاد اور نشو و نما بھی اسی پر منحصر ہے. اسلامی تعلیمات جس تہذیب و ثقافت کا آئینہ ہے اس کے زمرے میں صرف معاشرتی زندگی کے چند مخصوص پہلو ہی نہیں آتے بلکہ اسلام تہذیب و تمدن کا ایک مکمل اور جامع تصور پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بقا کے لیے ایک انتہائی اصول پیدا کیا ہے اور وہ ہے اصول حرکت. جو بھی تہذیب و ثقافت اس اصول کو اپنے آپ میں نہیں لاتی تو وہ جمود کا شکار ہوتی رہتی ہے. اسلامی تہذیب مسلسل کئی دہائیوں سے جمود کا شکار ہے اور مسلسل چلی آتی آ رہی ہے. مسلمانوں کی علمی تنزلی کے چند اسباب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس میں ہے جدید علوم سے لا تعلقی. 12ویں صدی تک مسلمانوں نے سائنسی میدان میں بہت ترقی کی تھی. اس کے بعد مسلمانوں نے ان جدید علوم کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جس سے ہم جدید علوم میں پیچھے رہ گئے اور زوال کا شکار ہو گئے. دوسرے نمبر پر ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت اور اختلافات دشمنی کا سب سے بڑا سبب بنی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم امہ مروجہ علوم سے پیچھے رہ گئی اور مغرب نے سائنسی علوم میں اتنی ترقی کی کہ ہم روزمرہ کی حالات میں ان کے زیر اثر ہیں. اس کے بعد اجتہاد کی کمی. اسلامی تہذیب کے علمی زوال کے عوامل میں سے ایک اجتہاد ہے جو علمی زوال کا بھی سبب بنا. اجتہاد نے ابتدائی امت مسلمہ کی ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے لیکن اس کی کمی سے علم زوال کو بہت تقویت ملی ہے. اس کے بعد بیرونی استعمار کا اثر. مسلمانوں کی پسماندگی کی تمام اسباب میں استعماری سازشوں کا نمایاں کردار ملتا ہے. انہوں نے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کو قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات سے دور رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اس کے بعد ایک اور نقطہ نظر ہے سیکولر تعلیمی نظام کا انضمام. 19ویں صدی کے آخر میں اسلامی ممالک نے انگریزی استعمار کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مغربی تعلیمی نظام کو متعارف کروایا تھا. اسی وجہ سے مذہبی علوم صرف اور صرف قرآن و سنت اور فقہ تک رہ گئی. باقی تمام علوم کو ہم نے سیکولر نظام تعلیم کے حصے میں ڈال دیا اور اس میں ہم پیچھے رہ گئے. میرا اس مقالے کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کو جن حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے شاید کوئی شخص اس بات سے انکار نہ کرے کہ مسلم امہ بری طرح جمود کا شکار ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ترجیحات کو جدید اصول سے ہم آہنگ کرنا ہوگا جس کے لیے ہم نے اپنے نظام تعلیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ.